سکتے, کیونکہ عربی زبان اس وقت بھی 20 ملکوں کی آفیشلی زبان ہے, 20 ملکوں کی قومی زبان ہے اور سرکاری زبان ہے, ان کی دفتروں کی زبان ہے. تو اتنی بڑی زبان, یہ جو اسلام کے برحق ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ 1400 سال پرانی کوئی زبان اس طرح سے محفوظ نہیں ہے جس طرح سے عربی محفوظ ہے. میں نے یہ بیان کیا تھا تو بعض لوگوں نے اس پہ کمنٹس کیے کہ بس سنسکرت زبان جو ہے وہ بھی تو اتنی صدیوں پرانی ہے, وہ بھی تو محفوظ ہے. وہ بھائی وہ عربی کا 1000واں حصہ بھی محفوظ نہیں ہے اس طریقے سے. وہ چند لوگوں کو معلوم ہے, وہ بھی مخصوص, اور اس میں بھی اتنی چینجنگ ہو چکی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ بھی پرانی کتابیں پڑھیں تو ان کی سمجھ میں نہ آئے. عربی تو ایسی خاندانی طریقے سے محفوظ ہے نا, ایسی خاندانی محفوظ ہے کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے جو 40 سال پہلے کے شاعر گزرے ہیں وہ اگر آ جائے نا, یعنی نبی کے دور سے بھی پہلے کے شاعر جو عربیوں میں گزرے ہیں, ان کو اپنا پیغام دینے کے لیے کسی قسم کی مشکل پیش نہیں آئے گی. وہ بات کریں گے, کروڑوں لوگ سمجھ رہے ہوں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں عربی میں بھی کچھ چینجنگ ہوئی ہے, لیکن جو اوریجنل ہے وہ اسی طرح باقی ہے. عربی میں چینجنگ ہوئی, ایک عامی عربی اور ایک فصحا کہتے ہیں اس کو. فصحا الگ ہے, جیسے سعودی عرب میں جب آپ جاتے ہیں تو عام لوگ جو عربی بول رہے ہیں وہ ہماری کھوپڑی میں نہیں آتی ہے, لیکن جب وہ لکھتے ہیں تو وہ فصحا لکھتے صحیح ہیں, پڑھنے میں چینجنگ کر دیتے ہیں, لیکن اس سے جو اصل عربی ہے اس پہ اثر نہیں پڑا, وہ بھی محفوظ ہے. جیسے قل کو گل بول دیا انہوں نے, قالا کو گالا بول دیا, اس طرح کے الفاظ چینج ہوئے ہیں, لیکن جو لکھنے میں گالا تھوڑی آئے گا, وہ لکھنے میں تو قالا ہی آئے گا, اور کوئی صحیح پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. تو ہمیں تو کنفیوژن اس لیے ہوتی ہے کہ ہم نے تو گاف کا لفظ ہی نہیں سنا ہوتا نا. عربی میں 1400 سال پہلے پانی کو کیا کہتے تھے؟ الماء. آج بھی کیا کہتے ہیں؟ بولو, الماء. عربی میں آسمان کو سما کہتے تھے, آج بھی کیا کہتے ہیں؟ سما. زمین کو ارض کہتے تھے, آج بھی کیا کہتے ہیں؟ ارض. ابا کو اب کہتے تھے, آج بھی کیا کہتے ہیں؟ اب بھی کہتے ہیں. ابا کو پہلے بھی اب کہتے تھے, اب بھی اب کہتے ہیں. اماں کو کہتے تھے, آج بھی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں. خالہ کو خالہ کہتے تھے, آج بھی کیا کہتے ہیں؟ خالہ. پھپھی کو اماں کہتے تھے, آج بھی کیا کہتے ہیں؟ اماں. دوسری زبانوں میں اتنی چینجنگ ہوئی ہے کہ زبان کیا کلچر ہی چینج ہو گیا. انگلش میں پہلے پھپھی کو جو کچھ کہتے تھے وہ تو گیا, پھپھی بھی گئی. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ یعنی صرف زبان چینج نہیں ہوئی, بندے ہی چینج ہو گئے. پہلے ان لوگ کے یہاں بھی ہوتی تھی انگلش میں, پھپھیاں بھی ہوتی تھی, خالہ بھی ہوتی تھی, تو وہ رشتہ داری کا نظام ختم ہو کے پھپھی مارکیٹ سے کیا ہو گئی؟ شارٹ ہو گئی. تو پھپھی کا لفظ ہی شارٹ ہو گیا, اتنی چینج. اب ابا تو شارٹ ہو گئے, لیکن فادر کا لفظ ہے. ہو سکتا ہے 100-150 سال کے بعد ابا کے لیے کوئی لفظ ہی یوز نہ ہو. کہ ابا کیا ہوتا ہے؟ انکل ہوتے ہیں, انکل ہوتے ہیں, واللہ عالم, اتنا مجھے نہیں پتا. خیر, تو اتنی چینجنگ. عربی نے دوسری زبانوں پہ اثرات ڈالے. اردو پہ آ گئی, فارسی میں آ گئی, انگلش میں آ گئی. بہت سے الفاظ انگلش میں بھی ہیں عربی کے, آپ حیران ہوں گے. اتنی جاندار زبان ہے کہ دوسری زبانوں کو چینج کر دیا اس نے. اردو میں کتنے الفاظ ہیں صبح شام ہم استعمال کرتے ہیں جو چینج ہو کے عربی کے آئے ہوئے ہیں. فارسی میں کتنے الفاظ ہیں, ہر زبان میں ہیں. تو یہ بھی ایک اسلام کا معجزہ ہے. ایک انگریز نے یہ بات لکھی ہے, انگریز نے, گورے نے, کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی تحقیق, اس کی ریسرچ 1000 سال کے بعد بھی لوگ سمجھیں, تو اس کے پاس عربی کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. اس کو اپنی تحقیق عربی میں لکھنی پڑے گی. نہیں ہے یہ بات سمجھ میں؟ آج جو 1000 سال پہلے عربی کی کتابیں تھیں نا, وہ بالکل اس طرح سمجھ میں آتی ہیں جیسے ہم اپنی مدر لینگویج میں کسی سے بات کر رہے ہیں. علماء کی بات کر رہا ہوں, ان کو ایسے سمجھ میں آتی ہیں. وہ چینج نہیں ہوئی نا. یعنی 1000 سال پہلے عربی کتابیں اٹھائیں, 1200 سال پہلے اٹھائیں, صرف مذہب کی نہیں, جو مسلمان سائنسدانوں نے کام کیے, مسلمان تاریخ دانوں نے کام کیے, مسلمان حکیم یا ڈاکٹر جو اس زمانے کے تھے, انہوں نے جو تحقیق لکھی جو عربی میں ہے, وہ آج بھی 2 اور 2 4 کی طرح
سمجھ میں آتی ہے. تو اس نے کہا اتنا زمانہ گزرنے کے بعد اگر ایک زبان چینج نہیں ہو رہی, اس کی جو وجوہات ہیں, تو اس کا مطلب 1000 سال کے بعد بھی ایسا ہی ہوگی. آج میں اردو میں تقریر کر رہا ہوں, 1000 سال کے بعد کوئی یہ چینل پہ سمجھے گا تو سمجھ میں آئے گا, چینج ہو چکی ہوگی یہ زبان. آپ انگلش اٹھا کے دیکھ لیں 200 سال پہلے کی, 250 سال پہلے کی, یہ بیٹھے ہوئے ہیں لندن والے, سمجھ میں آئے گی 250 سال پہلے کی انگلش کسی کے؟ وہ پڑھے گا, نہیں آئے گی سمجھ میں, کیا لکھا ہوا بھائی, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور آج کے بعد 250 سال بعد جو انگریزی بول رہے ہوں گے وہ آج والی نہیں ہوگی. آج انگلش میں کوئی ریسرچ ہے تو اس کا ٹرانسلیشن کرنی پڑے گی, اس کو چینج کرنا پڑے گا نئی زبان میں. تو انگریز نے بڑی خاندانی بات کہی, اس نے کہا اگر کوئی چاہتا ہے نا کہ اس کی بات 1000 سال کے بعد بھی اسی طرح سمجھ میں آئے جیسے آج آ رہی ہے, تو اپنی تحقیق اس کو کس زبان میں کنورٹ کرنی پڑے گی؟ عربک میں. اور حقیقت ہے آپ 1000 سال پرانی جو مسلمان سائنسدانوں نے کتابیں لکھی آج بھی سمجھ میں آ رہی ہیں, لیکن کسی اور زبان میں لکھی وہ سمجھ میں کسی کے بھی نہیں آ رہی ہیں, چینج ہو گئی.